بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، پچھلی ویڈیو میں سجدہ سہو کے بارے میں اور سورت اور اس کا ترجمہ کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا۔ سجدہ سہو کس حالت میں واجب ہو جاتا ہے، وہ ساری کی ساری باتیں آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتلایا جا چکا ہے۔ اب تنبیہ، اس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ سجدہ سہو سے نقصان کی کمی اس وقت دور ہوگی جب یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہوں۔ تنبیہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ سجدہ سہو سے نقصان کی کمی اس وقت دور ہوگی جب یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہوں۔ اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا بلکہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ سجدہ سہو اسی وقت واجب ہوگا جب کوئی چیز بھولے سے چھٹی ہوں، بھولے سے باقی رہ گئی ہوں، تب سجدہ سہو سے کام ہوگا، ورنہ اگر جان بوجھ کر کیا ہوگا تو نماز کو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا بلکہ نماز کو لوٹانی پڑے گی۔ اگر ایک نماز میں کئی مرتبہ بھول سے ایسی باتیں ہو جائیں جن سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو صرف ایک مرتبہ سجدہ سہو کر لینا کافی ہوگا۔ یعنی ایک نماز کے اندر اگر کئی بار آپ سے بھولے سے غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے صرف ایک ہی بار آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو اسی سے کام ہو جائے گا، ایک سجدہ سہو کر لینا کافی ہوگا۔ سجدہ سہو کا حکم تمام نمازوں میں برابر ہے، چاہے فرض ہو یا واجب ہو، نفل ہو یا سنت۔ یعنی کسی بھی نماز میں سجدہ سہو کا حکم تمام نماز کے لیے برابر ہے، یعنی کسی میں بھی ہو سکتا ہے سجدہ سہو، فرض میں بھی ہو سکتا ہے، واجب میں بھی ہو سکتا ہے، نفل میں بھی ہو سکتا ہے، سنت میں بھی ہو سکتا ہے۔ سجدہ تلاوت قرآن میں 14 مقامات ایسے ہیں جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ، اگر نماز میں سجدہ کی آیت تلاوت کرے تو اسی وقت سجدہ میں چلا جائے، اور اگر نماز سے باہر ہو تو بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہتا ہوا سجدے میں جائے، پھر تکبیر کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہو۔ لیکن اگر کھڑے ہوئے بغیر بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ کر لے تب بھی درست ہوگا۔ کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر آپ نے جو تلاوت کی ہے، اگر اس میں سجدے کی آیت تلاوت کر دی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسی وقت سجدے میں چلے جائیں اور سجدہ کر کے پھر اپنی حالت پہ لوٹ آئیں، جس آپ پوزیشن میں تھے اسی پوزیشن میں لوٹ آئیں، بغیر بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ کر لے تب بھی درست ہے۔ مسئلہ، اگر نماز میں سجدہ کی آیت تلاوت کرنے کے بعد رکوع کرے اور رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت کر لے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ لیکن کیا کہا ہے، اگر نماز میں سجدہ کی آیت تلاوت کرنے کے بعد رکوع کرے اور رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت کر لے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، لیکن اگر 2-3 آیتوں کے بعد رکوع کیا تو ادا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر 2-3 آیتوں کے علاوہ اگر رکوع کیا، اگر اسی آیت کے بعد فوراً رکوع کر لیا، اس میں نیت کر لیا کہ میں سجدہ سہو کروں گا تو ادا ہو جائے گا۔ اگر 2-3 رکوع کے بعد 2-3 آیتوں کے بعد اگر رکوع کیا تو سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا۔ سجدہ تلاوت کے شرائط، بدن، کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا سجدہ تلاوت کے شرائط ہیں۔ بدن، کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، سطر کا ڈھانکنا، قبلہ کی طرف رخ کرنا، سجدہ تلاوت کی نیت کرنا۔ نوٹ: اگر جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے انہی چیزوں سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ مسئلہ، سجدہ کی ایک ہی آیت اگر ایک ہی مجلس میں بار بار پڑھی یا سنی جائے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ ہاں، اگر جگہ
بدلتی رہیں. مثلاً پہلی آیت صحن میں پڑھے اور دوسری مسجد کے اندر، تو جتنی جگہ آیت سجدہ پڑھیں گے اتنے سجدے واجب ہوں گے. یعنی ایک ہی جگہ سجدے کی کتنی بھی آیت تلاوت کر لیں تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا. لیکن اگر جگہ بدل گئی، لوکیشن بدل گیا، تو جہاں جہاں بھی پڑھی جائے گی سجدے کی آیت، وہاں اتنی ہی سجدے واجب ہوتے چلے جائیں گے. مثلا اگر سجدے کی مختلف آیتیں پڑھی یا سنی جائیں تو ہر ایک کے لیے علیحدہ سجدہ کرنا ہوگا، خواہ مجلس ایک ہی ہو. سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اگر سجدے کی مختلف آیتیں، یعنی ایک سجدے کی، اگر سجدے کی جو آیت ہے الگ الگ سجدے کی آیتیں آپ نے پڑھی ہے تو علیحدہ الگ الگ سجدہ کرنا ہوگا، خواہ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی جگہ کیوں نہ ہو. لیکن ایک ہی سجدہ، اگر ایک ہی آیت پڑھ رہی ہیں اسی میں سجدہ آ رہا ہے تو کتنی ہی بار اگر آ جائے تو آپ کو ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا. تو بس بچے یہیں تک رکھیں، ٹھیک ہے.